علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 25 آج پڑھیں گے المیل عن القبلہ، یعنی کہ المیل یعنی کہ قبلے سے تھوڑا سا بندہ جھک جائے کسی اور طرف، یستقبل القبلہ وجوباً، اور قبلے کا استقبال کرے کیونکہ واجب ہے، فیصلی ناحیتہ، اور اس کی طرف ہی نماز پڑھے، یعنی قبلے کی طرف بندے کو جائے گی، یعنی کہ اسپیسیفک ایریا ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے۔ ولا حرج علیہ ان یمیل یمینہ یسارا قبلۃ اذا کان لا یرا، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا قبلے سے نا سیدھی یا الٹی کی جانب شفٹ ہو جائے، اگر قبلہ اسے نظر نہ آ رہا ہو تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کان یکون بعیدا عنہ، کیونکہ وہ اس سے دور ہے۔ کما قال علیہ الصلوۃ، جس طرح رسول نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے۔ یہ مدینہ کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی تھی کیونکہ اٹ واز ان دا نارتھ آف مکہ، مکہ کی شمال میں تھا۔ وقت اختلف فی هذا الحدیث فروی موقوفا و مرفوعا، لیکن یہ حدیث میں اختلاف ہوا ہے، اس کو کچھ لوگوں نے مرفوع روایت کیا ہے، کچھ نے موقوف۔ ثواب فی الوقف علی عمر، اور اس میں ثواب اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ عمر کے اوپر وقف ہے۔ ورواه نافع عن ابن عمر عن عمر، اور اس کو روایت کیا نافع نے ابن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد عمر سے بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال احمد وهو عن عمر صحیح، اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ عمر سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ ورجح وقفه علی ابن عمر ابو زرع، اور ابو زرع الرازی نے ابن عمر کے اوپر اس کو وقف کیا ہے، یعنی کہ یہ اصلاً ابن عمر کا قول ہے۔ ولا یشدد فی هذا عند جماہیر اہل العلم ولا یشترط التصویب، اور اس پر جماہیر اہل علم جو ہیں وہ تجدید نہیں کرتے۔ والواجب علی الآفاقی استقبال جہت القبلہ لا عینہا، ومن اوجب علی الناس تحریر العین فقد اخطا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو واجب ہے نا آفاقی پر، یعنی جو دور کا بندہ، اس کے لیے یہ کہ وہ بس قبلے کی جہت جس طرف قبلہ ہو اس طرف ڈائریکشن کر لے۔ ومن اوجب علی الناس تحریر العین، اور جن لوگوں نے لوگوں کے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں، تو یہ جو ہے نا فقط اختہ، تو انہوں نے یہ قطع کی ہے۔ ومن المعلوم، اور جو معلوم ہے اس میں سے یہ ہے انہ لو صف الناس للصلاۃ واصبح الصف مستطیلا حیث تزید اطرافی ان التصویب علی الکعبہ بمسافات طویلہ انہ لا حرج فی ذلک بلا خلاف، تو کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے کعبہ کی طرف نماز پڑھ اور صف بہت لمبی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں حیث تزید اطرافی یعنی تصویب، تو اس کے جو اطراف ہیں کونے وہ کعبہ سے تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں الگ، لمبی مسافت کے، انہ لا حرج فی ذلک بلا خلاف، تو کہتے ہیں اس میں کوئی خلاف نہیں۔ وصفوف المصلین حول الکعبہ لم تکن مستدیرا بل یصلی الناس جہتان ولو ان انحرفوا قلیلا او زادت اطراف الصفوف عن ثمۃ الکعبہ حتی جاء امیر مکہ خالد بن عبد العزیز فجعل الصفوف مستدیرا علیہا وهو اول من فعل ذلك فاصبح عملا ماضیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو مصلی نماز پڑھتے تھے کعبہ کے گرد، وہ دائرے میں نہیں پڑھتے تھے، بل یصلی الناس جہتا ولو انحرفوا قلیلا، بلکہ وہ اسی کی جہت کی طرف پڑھتے تھے اور اس سے تھوڑا سا منحرف بھی ہو جاتے تھے۔ او زادت اطراف الصفوف عن سمت الکعبہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے اطراف کبھی کبھار زیادہ بھی ہو جاتی تھی کعبے کی سمت سے۔ حتی جاء امیر مکہ، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ خالد بن عبداللہ القصری آئے جو کہ مکہ کا امیر تھا، فجعل صفوف مستدیرا، تو اس نے یہ راؤنڈ صفوف بنانے کا اہتمام کیا۔ وہ اول من فعل ذلک، وہ پہلے تھا جس نے کام کیا، فاصبح عملا ماضیا، اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ عمل چل پڑا۔ روا الازرقی فی اخبار مکہ، اور ازرقی نے اخبار مکہ میں اس کو روایت کیا، سفیان بن عیینہ قال اول من ادار صفوف حول الکعبہ خالد بن عبداللہ القصری، کہ پہلے جس نے کعبے کی گرد دائرے کی صورت میں صفوں کو بنانا شروع کیا وہ خالد تھا، خالد بن عبداللہ القصری۔ تو وقت استنبط صحت ذلك عطاء من القرآن استنباطا حسنا كما رواه الازرقي عن ابن جريج قال قلت لعطاء اذا قل الناس في المسجد الحرام احب اليك ان يصلوا خلف المقام او يكونوا صفا واحدا حول الكعبة، قال بل يكونوا صفا واحدا حول الكعبة، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے استنباط کی ہے عطا کے قول سے بھی جو انہوں نے قرآن سے نکالا تھا، جیسے کہ ازرقی نے
اس کو روایت کی ہے کہ ابن جریج نے جو ہے وہ عطا سے کہا کہ اگر لوگ مسجد حرام میں کم ہوں تو آپ کے نزدیک کیا بہتر ہے کہ وہ جو ہیں یہ جو مقام ہے یعنی کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے تعمیر کری تھی، جس کو ہم مقام کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں عموماً مستعمل ہے لفظ مقام ابراہیم، کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے یا وہ ایک صف ہو کے نماز پڑھیں کعبہ کے گرد. تو انہوں نے کہا بل یکونوا صفا واحدا حول الکعبہ، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ ایک صف ہو کر نماز پڑھیں کعبہ کے گرد. قالا، اور پھر انہوں نے کہا اور یہ آیت تلاوت کری ہوئی ترل ملائکۃ، اور آپ دیکھیں گے ملائکہ کو حافین من حول العرش، کہ وہ عرش کے گرد جو ہے عبادت. والاجتماع انعقد علی صحت صلاۃ الاثنین المتباعدین یستقبلان قبلہ واحدہ وعلی صحت صلاۃ الصف الطویل علی خط مستوٍ ولا یقال. وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ انعقد صحت صلاۃ الاثنین المتباعدین یستقبلان قبلہ واحدہ، کہ اگر دو لوگ جو کہ دور ہوں اور تباعد کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑا سا فاصلہ آ جائے تو ان کی نماز صحیح ہے، جو قبلے کی طرف ڈائریکشن کیے ہوئے ہوں، ایک قبلے کی طرف. وعلی صحت صلاۃ الصف طویل علی خط المستوی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ نماز صحیح ہے جو ایک صف طویل ہو سیدھی لائن میں. ولا یقال مع البعد یتسع الماضی، اور کسی نے یہ نہیں کہا اور یہ نہیں کہا گیا کہ دوری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ٹیڑھا ہوتے جانا ہے. لأنہ انما یتسع مع تقوس، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس طرح تو توسع پیدا کرنا صرف کرویچر کے ساتھ ہی ہے، لا مع عدمی، اس کے بغیر نہیں. ومن صلی الی جہت کی جہت کی طرف نماز پڑھی فقط صلی الی عینہا، تو اس نے عین قبلے کی طرف نماز پڑھی. ولا یجب علیہ یتحری العین، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھوج لگائے اور اسکروٹنائز کرے آنکھوں سے. او یبحث بالآلات القیاس الحدیثہ عن خط المستقیم منہ الیہا، اور نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے آلات القیاس یعنی کہ یہ کمپاس جو ہوتے ہیں جو آج کل بن گئے ان کے ذریعے جو ہے وہ سیدھی لائن جو ہے بالکل فائنڈ کرے. عن خط المستقیم منہ الیہا، هذا غیر مشروع، کہتے ہیں مشروع نہیں. وقد انکر احمد علی من یستدل بالجدی علی القبلہ وامر بالتوسع، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد نے اس پر یعنی نکارت کری جو استدلال کرتے جدی سے علی القبلہ، قبلہ کے اوپر، اور وامر بالتوسع، اور انہوں نے کہا کہ اس میں توسع ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وعلیہ یعلم ان تکلف بعض الناس، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اس میں تکلف کچھ لوگوں کا فی ھذا تصویب، اس طرح سیدھا کرنے کے چکر میں وعیادۃ صلاۃ لاجل انحراف یسرا، اگر ان کی تھوڑی سی نماز میں ادھر ادھر انحراف ہو گیا تو نمازیں لوٹاتے پھرتے ہیں. او تکلف فی ہدم المساجد والمحاراب لانحراف درجۃ یسیرا، اور اس طرح اگر مسجد تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے یا محراب تو ان کو گرا دینا. والمسجد فی اقاصد دنیا و نحو ھذا، اور اسی طرح مختلف کام کرنا. ان ھذا فی تکلف لا یاتی بشرع، تو اس میں تکلف ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ولذالک قیل لاہل المدینہ، اور اسی لیے اہل مدینہ کے لیے کہا گیا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے قبلہ ہے. لأن اہل المدینہ یستقبلون الجنوب، کیونکہ اہل مدینہ جو ہیں وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن کرتے تھے تو ان کا مشرق سے مغرب ہو گیا. فکل ما بین المشرق والمغرب فهو فی حقہم قبلہ، تو سب ان کے حق میں قبلہ ہے. فمن کانت قبلتہ مثل قبلۃ اہل المدینہ فهو من ساعۃ ما بین المشرق والمغرب، تو کہتے ہیں کہ جس کا بھی قبلہ اہل مدینہ کی طرح جنوب میں ہو تو بس پھر وہ اس کے لیے مشرق و مغرب کے مابین جو ہے وہ قبلہ ہے. فمن کانت قبلتہ مثل قبلۃ اہل المدینہ فهو من ساعۃ ما بین المشرق والمغرب. ولسائر البلدان من الساعة فی القبلہ مثل ما لأہل المدینہ بین الجنوب والشمال ونحو ذلک، اور اسی طرح جو جنوب میں ہو شمال میں ہو سب کے لیے اسی طرح اہل مدینہ والا رول چلے گا. قال الامام احمد فی القبر السابق ما بین المشرق قبلہ ھذا فی کل البلدان، امام احمد اس قبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر بلد کے لیے. ومن صلی فی ما بین المشرق والمغرب فصلاۃ جائز، تو جس نے مشرق و مغرب کے درمیان نماز پڑھ لی تو اس کی نماز جائز ہے. الا انہ ینبغی لہ ان یتحری الوسط، سوائے اس کے کہ اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ جو ہے اس کا بیچ کی طرف آئے، نہ کہ بالکل ہی ایک طرف ڈائیورٹ ہو جائے. وقال ھذا فی کل البلدان الا مکہ عند البیت، وہ کہتے ہیں یہ ہر بلد کے لیے سوائے مکہ کے جہاں پر خانہ کعبہ ہے. فإنہ ان زال عنہ بشیء فإن قل فقد ترک القبلہ، تو اگر اس کو اب سامنے نظر آتے ہوئے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو تو پھر پرابلم ہو جائے گی.
ای اذا کان یری القبلہ فانہ یجب علیہ التسلیم، یعنی کہ اگر وہ قبلہ دیکھ رہا ہو، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سیدھا اس کی طرف، ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔